تب دیکھیں حدیث ہم پہلے دیکھتے ہیں. ان المقداد بن اسود، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ. یہ مقداد بن اسود کون ہے رضی اللہ عنہ؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ بدر کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کر رہے تھے کہ ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہیے یا ہم کو مکے کی طرف سے آنے والی فوج سے مقابلہ کرنا چاہیے، تو آپ نے لوگوں سے کہا، جو صحابہ وہاں موجود تھے، مہاجر بھی اور انصار بھی، کہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. تو لوگوں نے مشورے دیے، پھر بھی آپ بار بار مشورے مانگتے رہے. تو مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم سے سمندر میں گھوڑے ڈالنے کو کہیں گے تو ہم سمندر میں گھوڑے بھی ڈال دیں گے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جو آپ سے یہ بات کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ بھی چلیے اور ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. تو اس طرح کا مضمون انہوں نے بیان کیا تھا. تو یہ ہیں وہ المقداد بن اسود. یہ کہتے ہیں قال، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، آپ کہہ رہے تھے، یقول آپ فرما رہے تھے، ان السعید، خوش قسمت وہ ہے، یقیناً وہ شخص خوش قسمت ہے، لمن جنب الفتن، جو فتنوں سے محفوظ رہ گیا. اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی. حدیث میں یہ مضمون بھی ہم کو ملتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو دعا محبوب ہے، دعا پسند ہے، وہ عافیت کی دعا ہے. کبھی بھی انسان کو اپنے لیے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. تو ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک خوش قسمت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا. یہ بات آپ نے ثلاثاً 3 دفعہ ارشاد فرمائی. پھر آگے فرمایا وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، لیکن جو امتحان اور آزمائش میں ڈالا گیا پھر حق پر جمع رہا تو اس کے تو کیا کہنے ہیں، ایسے آدمی کے لیے شاباشی ہے. تو آج کل کی آزمائش ہمارے سامنے ہے. اللہ کرے کہ ہم پوری طرح اس میں کامیابی کے ساتھ، فوز و فلاح کے ساتھ ہم اس میں پورے اتریں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں یہ دعا آتی ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے اور بہت عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سکھا دی ہے. اور یہ دعا تو ہمیں حفظ ہونی ہی چاہیے. آج کل فرصت ہے آپ کے پاس، کوشش کریں کہ جو دعائیں ہیں ہماری مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں، علم کی دعائیں، ان کو ایک ایک کر کے حفظ کر لیں. تو دعا ہے ربنا، اے ہمارے رب، لا مت تواخذنا، تو ہماری پکڑ فرما. اللہ مت پکڑ فرما ہمارا مواخذہ نہ فرما. کب؟ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ مومن سے جو بھول چوک ہوتی ہے یا اگر وہ کوئی نسیان کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے گناہ نہیں شمار کیا جاتا. مثال کے طور پہ کسی کا پورا ارادہ تھا کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، الارم بھی لگایا تھا، جلدی سو بھی گئے تھے، پورا اہتمام کیا تھا، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ الارم کسی وجہ سے نہیں بجتا، یا بجا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلا، پتہ نہیں کب بند کر کے سو گئے، اور جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا سورج تو نکل چکا. تو کیسی گلٹ ہوتی ہے انسان کو، کتنا شدید پچھتاوا اور کتنا شدید افسوس ہوتا ہے انسان کو. لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے فوراً وضو کر کے وہ فجر کی نماز ادا کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ایسا کرے گا تو وہ قضا شمار ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ ادا شمار ہوگی. اور یہ بھی حدیث میں مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت سے خطا یعنی کہ غلطی ہو جانا، مس انڈرسٹینڈنگ جس کو ہم کہیں، یا بھول چوک کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں تو یہ دعا آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے. تو اس سے اس دعا مانگنے والے کا مائنڈ سیٹ پتہ چل رہا ہے کہ جو اتنا پریشان ہوتا ہے اگر بھول کر بھی اس سے گناہ ہو گیا یا غلطی ہو گئی یا اسے خطا ہو گئی، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ کوئی نافرمانی کر بیٹھا اللہ کی، کوئی انٹینشن اس کا نہیں تھا،
کوئی نیت اس کی نہیں تھی نافرمانی کی، اس پر وہ اتنا پریشان ہو رہا ہے، تو ایسا انسان جان بوجھ کے ارادہ کر کے یا دوام کے ساتھ تو پھر گناہ کا اہتمام کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل بتانا مقصد ہے کہ وہ اس پر بھی اتنے پریشان ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو انسان بلیم کرتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی کیوں، میں آخر بھولی کیسے، یہ کر لینا چاہیے تھا، یوں کر لینا چاہیے تھا۔ تو آئندہ کے لیے مزید انتظام کرتا ہے انسان کہ اچھا یوں نہیں کریں گے، یوں کریں گے۔ جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہ فجر کے لیے اٹھنا بہت مشکل، دشوار۔ سوچیں نا، جب عادی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے فجر، تو جنہوں نے کبھی اپنے آباء و اجداد کو بھی نہ دیکھا ہو فجر پڑھتے ہوئے، ان کے لیے کتنا بڑا جہاد کا مرحلہ ہے اپنے آپ کو 5 وقت نماز کا پابند بنانا۔ اور ہوتا کیا ہے، خاص طور پر جب بہت صبح صبح فجر ہو رہی ہوتی ہے جیسے گرمیوں کے دنوں میں، تو انسان الارم بند کر کے سوچتا ہے اچھا ابھی اٹھتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اچھا ابھی اٹھتے ہیں، اور پھر آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو ان کو بھی ایسے ہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ خالی پری کر کے بیٹھے نہیں رہ گئے کہ ایک ہی غلطی بار بار کرتے رہیں، اسی طرح الارم بجے 3:30 بجے 3:45 بجے اسی طرح بند کر کے سوتے رہیں، بلکہ انہوں نے انتظام یہ کیا کہ کئی گھڑیاں خریدی، ایک اپنے بیڈ سائڈ پر رکھی، ایک تھوڑی دور ٹیبل کے اوپر رکھی، ایک اس سے آگے فاصلے پہ رکھی، اور ایک واش روم کے اندر الارم رکھ دیا تیز کہ 1 بجے گا میں بند کر دوں گا تو پھر اگلا بجے گا، وہ بھی بند کر دوں گا تو پھر تیسرا بجے گا، وہ بھی بند کر دوں گا تو فائنلی پہ واش روم والا بجے گا، اور جب وہاں تک پہنچ ہی گیا انسان اٹھ کر تو ظاہر وضو تو کر ہی لے گا۔ تو یہ مومن کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ غلطیوں پہ پشیمان ہوتا ہے، غلطیوں پر پریشان ہوتا ہے، اور پھر اہتمام کرتا ہے کہ دوبارہ غلطی سے بھی کوئی فرض میرا نہ چھوٹ جائے، غلطی سے بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو مومن غلطیوں پر اصرار کرنے والا نہیں ہوتا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اللہ تو ہم پر ایسا بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے کما حملتہ، جیسا کہ تو نے رکھا تھا علی الذین، ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ کون تھے ہم سے پہلے؟ یہود، اور یہود کی شریعت سخت شریعت تھی۔ تو یہ دعا کر رہا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ مشکل شریعت کا بوجھ نہ رکھ جیسا کہ پچھلے لوگوں پہ رکھا گیا۔ تو شریعت مشکل کیوں ہوتی ہے؟ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ قرآن میں آتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ جہاں پہ رمضان کا ذکر آتا ہے وہاں یہ آیت آتی ہے کہ اے لوگوں، مومنوں، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ تو پھر یہود کی شریعت اتنی سخت کیوں تھی؟ ان کی اپنی بغاوت کی وجہ سے، بال کی کھال نکالنے کے مزاج کی وجہ سے، بہت زیادہ کوشچننگ قسم کی مینٹیلٹی کی وجہ سے۔ جیسے گائے کی مثال سامنے لے کر اگر ہم آئیں تو ایک سیدھا سادہ حکم انہوں نے خود سوال کر کر کے، مین میخ نکال کے اور لوپ ہول تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک سمپل سے حکم کو خود بہت مشکل اور بھاری کر دیا۔ تو ہماری شریعت الحمدللہ بہت آسان ہے۔ اس میں کریڈٹ کس کا ہے؟ کس کا اتنا بڑا کریڈٹ ہے؟ بہت بڑا کریڈٹ صحابہ کا ہے کہ ان کا تو مزاج کیا تھا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، نہ چوں کرتے تھے، نہ چنا کرتے تھے، نہ کوئی بہانے بازیاں کرتے تھے، نہ ہیلا سازیاں کیا کرتے تھے، نہ نکل بھاگنے کی ترکیبیں سوچا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام صحابہ پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اسباب بھی تو ہوتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا مزاج تھا، سمعنا، ہم نے سنا، اور کیا کہا تھا، وعصینا، اور ہم نے تو نافرمانی کری یا کریں گے۔ پوائنٹ یہ تھا ایک طرح سے کہنے کا کہ سن تو لیا ہے، ماننا کس کو ہے۔ تو لہٰذا جب ایک جانور جو سرکش ہوتا ہے اس کا پھر پھندا بھی بڑا سخت باندھا جاتا ہے، اس کو سخت رسی سے باندھا جاتا ہے، لیکن صحابہ کا مزاج ایسا نہیں تھا، نرم مزاج کے تھے، فرما بردار تھے۔ لہذا شریعت بھی ہماری الحمدللہ بہت نرم، بڑی فلیکسیبل ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے آسان ہمیں شریعت دی ہے، الدین یسرن۔ تو یہ دعا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ پھر دعا کی ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا،
اور تو ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا ما لا طاقت لنا بہ، جس کی کہ ہم میں طاقت ہی نہیں. یعنی ایک ہم نے دیکھا اسر کا ذکر آیا اور پھر ایک اور بوجھ کا ذکر آ رہا ہے. یعنی ایک اسر سمجھیں کہ شریعت کے بھاری مشکل احکامات، اور دوسرے کہ ولا تحملنا، اللہ تو ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم میں طاقت نہیں. یعنی کہ اللہ تعالی ہم پہ ناقابل برداشت آزمائشیں نہ ڈال. ایسا نہ ہو کہ آزمائشوں کے طوفان میں ایمان ہاتھ سے چھوٹ جائے. بس اللہ تعالیٰ اول تو کوئی آزمائش ہی نہ آئے، اور اگر آئے تو بس اتنی ہلکی پھلکی آئے کہ جس سے کہ ایمان مزید مضبوط ہو جائے. ایک تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایک تو آزمائش آئے نہ، اور آئے اگر آزمائش تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جائے. اور ناقابل برداشت اللہ تعالیٰ ہم پہ مشقت نہ ڈالے، ناقابل برداشت آزمائشیں نہ ڈالے. اور مومن کیا دعا کر رہے ہیں کہ واعف عنا، اللہ تو ہم سے درگزر فرما. اب دیکھیں جو بہت زیادہ بعض دفعہ مشکلات بھی پڑتی ہیں، اس کے مختلف وجوہات ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ انسان کے گناہ بھی ہوتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے، مومن گناہ کرتا ہے، بعض دفعہ اللہ دنیا میں کوئی پریشانی اس پہ ڈال دیتا ہے جس کے ذریعے سے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے. یعنی اس کو گناہ نہیں ملتا، گناہ کا ازالہ ہو جاتا ہے ایک طرح سے آزمائشوں کے ذریعے سے. تو یہ دعا کیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو گناہ کیا تو بغیر آزمائش کے معاف کر دے، اللہ بغیر پریشانی ڈالے معاف کر دے. واعف عنا، اللہ تو ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، اور اللہ تو ہمیں بخش دے. جب بھی غفرا آئے گا، فعل آئے گا غفرا، اس کے ساتھ ہمیشہ لام آئے گا. اغفر لنا، اللہ تو ہمیں بخش دے، معاف کر دے. ورحمنا، اور اللہ تو ہم پر رحم فرما. اللہ کا رحم کیا ہوگا کہ ہم گناہ سے حتی الامکان بچیں، ہم ایمان کے اعلیٰ درجوں کی تمنا کریں، ہم اعمال بہتر سے بہتر کریں. اللہ کا رحم کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے خطاب کر کے فرمایا کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، میں تیرے اندر جس کو چاہوں گا داخل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، دنیا میں اسلام کے ذریعے سے، اور آخرت میں آسان حساب کے ذریعے سے، اور الٹیمیٹلی جنت میں داخلے کے ذریعے سے. تو اللہ تو ہم پہ رحم فرما. اور جو اللہ جن پر رحم کرتا ہے اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے انسان خود بھی رحم دل ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ ارحموا من فی الارض، رحم کرو ان پر جو زمین پر ہیں. یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، اللہ تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تو ہی تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس اللہ تو ہماری نصرت فرما کافر قوم پر. کہ اللہ ہم کو وہ کردار، وہ اخلاق، وہ سیرت، وہ تابعداری، وہ ایمان عطا فرما دے کہ جس کی قوت لے کر اور ہم کفار پر غلبہ حاصل کر لیں. یعنی اس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک نظام کے طور پہ غالب کر دے، صرف ایک نری آئیڈیالوجی نہیں، بلکہ اللہ اس کو ایک ملٹری پاور، ایک پولیٹیکل پاور، ایک ایتھیکل سسٹم کے طور پہ، ایک پریکٹیکل سسٹم کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈومینیشن عطا فرما دے پوری دنیا کے اوپر، کفار کی قوم کے اوپر. اس لیے کہ اسلام کافروں کے لیے بھی تو رحمت بن کر آیا ہے. کفر سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، کافروں سے تو نہیں ہوتی. تو کافروں کا کفر دور ہو جائے، اللہ کرے وہ اسلام کے بہترین ساتھی بن جائیں. ایسے کردار کا ہم مظاہرہ کریں کہ لوگ دیکھ کر ہم کو، نان مسلمس ہم کو دیکھ کر کہیں کہ واہ کیا کتاب ہوگی قرآن، کہ جس کے پڑھنے والوں کا کردار اور جس کے پڑھنے والوں کی سیرت ایسی ہوتی ہے. کیا ہوں گے وہ رسول کہ جن کے ماننے والوں کا کردار اور جن کے ماننے والوں کی سیرت ایسی ہوتی ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ اسلام کی نصرت کرنے والے ہوں، ہم بہترین اسلام کے نمائندے بنیں اپنے عادات، اخلاق، کردار اور معاملات سے. تو بہت خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے اور واقعی ہم کو ایسا کر دے جیسا کہ ہم مانگ رہے ہیں. جو زبان ادا کر رہی ہے وہی دل بھی چاہ رہا ہو. انشاءاللہ نیت اچھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. شروع کرتے ہیں.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اگر لمبی ہو رہی ہے یہ، یعنی کہ یہ ٹکڑا لمبا ہو رہا ہے، تو ہم اسرا پر بھی رک سکتے ہیں. چلے میں دوبارہ پڑھتی ہوں، پھر ہم اسرا پر رک جائیں گے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. اچھا یاد رکھیں اس انا میں الف کو کھینچنا ہے، واعف عنا نہیں پڑھنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. چلیے اب اس کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، دل سے مانگیے بس جیسے کہ ہم ہیں اور اللہ ہے، میں ہوں اور بس اللہ ہے. ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کریں اور اللہ کو سنانا ہے. دعا پڑھ لی، اب مانگنی ہے. خاص طور پہ جو یہ بیماری آج کل چل رہی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہمارے تمام متعلقین رشتہ داروں کو اپنی پناہ میں حفاظت میں رکھے. آمین یا رب العالمین.